کیا کہ جیسے سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا مرثیہ آپ سلطان پوری صاحب نے شروع کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی تیزی کے ساتھ ایک جنازہ آیا، بڑی خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ پتہ ہے کس کا تابوت تھا وہ؟ نہیں پتا، بتاؤں آپ کو، لیکن ہر چیز کی پہلے ایک خبر آتی ہے۔ حسین جب کربلا پہنچے تھے تو مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی۔ یہ سفیر حسین ہے جسے کوفے میں پیاسا شہید کیا گیا تھا، اس کے بچے مارے گئے تھے۔ حضرت مسلم کا تابوت جس کا نہ فاتحہ ہوا نہ چیلم ہوا، سوگواروں والے محمد کی مظلومی ہے۔ حضرت مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا اور سر خبریں کہاں تھی؟ کوفے کے دروازے پہ۔ جب یہ قافلہ اہل حرم کا اسیر کر کے لے جایا گیا تو کیفیت یہ تھی کہ مسلم تو آباد گھر چھوڑ کے آئے تھے، لیکن اب جو دیکھا ہے تو بھتیجا سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں قیدی تھا، سر جھکائے سفر طے کر رہا تھا، بیویوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی نیزوں پہ یہ سر پہنچے ہیں کوفے کے قریب تو آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بیویوں نے حیرت سے پوچھا، سجاد یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے؟ کا پہچانا نہیں، یہ چچا مسلم کا سر ہے۔ جیسے بیویوں نے سنا نہ تو دوڑی بھی مسلم کی بیوہ قریب آ گئی، آواز ہوئی، سجاد میں اپنے وارث سے کچھ کہنا ہے مجھے، کبھی بھی کہو تو کہنا یہ ہے وارث مسلم، ذرا دیکھیے کہ میں کربلا گئی تھی، میں دو بچوں کو لے کے گئی تھی، وہ نیزے پہ سر ہے، اے مسلم ذرا وہ دیکھیے، حسین غریب کو رلا رلا کے شہید کر دیا گیا۔ اے میرے والیو وارث، میرے دو بچے آپ کے ساتھ گئے تھے۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میں اس وقت بڑے پسو پیش میں ہوں، میں کروں تو کیا کروں؟ سامنے بہنیں بیٹھی ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں یہ عزیت سے بیٹھے ہیں، ان سے اگر کہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیے تو پھر انہیں افسوس ہوگا کہ وہ تو تابوت کی زیارت کے لیے آئی ہیں، کروں کیا؟ اس لیے کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہم سب کے بیچ میں اللہ جانے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی حسین کی ماں بیٹھی ہوگی، ایک 4 برس کی بچی بیٹھی ہوگی، سجاد جو کربلا کا پہلا عزادار ہے وہ گھٹ کے روئیے، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی ہے تاکہ آپ کو اس بات کا یقینی طور پر احساس ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہماری مجلسیں لاوارث نہیں ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں جوان گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ آپ کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی آپ میں نظر رہتی ہے۔ جلدی سے میں ایک آپ کے سامنے اس کی دلیل ثابت کرتے ہوئے تابوت بس کے بعد دیگرے میں گزارش کروں گا کہ تابوت آنے لگے۔ حالانکہ اس پورے اہتمام میں 18 بنی ہاشم کے تابوت کا آپ کو بھی انتظار رہتا ہے، منتظمین کو بھی انتظار رہتا ہے کہ اس میں کمی اور کوتاہی نہ ہو، اس لیے کہ جن کا لاشا کربلا میں نہ اٹھ سکا، اتنا بڑا مجمع انہیں کانا رونے کے لیے آیا ہے اور رونے کے لیے آیا ہے۔ عزیزوں یہ تڑپ ہے، میں آپ کی خدمت میں دعا کرتا ہوں، ہر وقت میں دعا ہر جلوس میں کرواتا ہوں، آپ بھی آمین کہیے گا۔ مالک یہ جو بچے رو رہے ہیں، یہ جو جوان و بزرگ رو رہے ہیں، خالق انہیں جلد سے جلد کربلا جانا نصیب ہو۔ جائیں کربلا جائیں، یہاں تو آپ تابوت کی شبیہ ہے نا، وہاں زری حسین کے قریب جا کے کہنا، غریب کربلا اکبر کی میت اکیلے اٹھائے، بھائی کے بازو اٹھائے تھے، بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے تھے، اے غریب زہرا ہم آئے ہیں سلام کرنے کے لیے۔ طلب ہوتی ہے ہر وقت دعا کیا کیجئے، اس وقت ضرور دعا کیا کیجئے جب تبرکات آتے ہوں، اس لیے کہ دعاؤں کے وسیلے اور سننے والے موجود رہتے ہیں۔ ایک بیوی تھی کہ جسے اللہ نے بیٹی عطا کی تھی، وہ بیٹی نابینا تھی، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، ہر سال اس کی ماں زیارت کے لیے جاتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس سال بھی ہم کربلا 40 چلیں گے۔ شوہر نے کہا کہ میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں جا سکوں۔ اس نے کہا تو پھر مجھے نہیں روکنا، مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ شوہر خوف خدا اور اہل بیت کی محبت رکھنے والا تھا، اس نے آواز میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ چلی جاؤ، مگر ماں تھی نا، اس نے اپنے شوہر سے کہا میں اکیلی نہیں جانا چاہتی، کہ پھر کہ وہ جو بیٹی ہے نا جسے تم بہت پیار کرتے ہو، اپنے قریب رکھتے ہو، اسے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا نہیں تم اکیلی چلی جاؤ گا، کیوں؟ کہ تمہیں تو پتا ہے کہ بیٹی آنکھوں سے محروم ہے، اس کے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ کربلا میں زائرین کے انجام میں غفیر ہوتا ہے،
تو میری بیٹی کو رہنے تو تم چلی جاؤ۔ ماں نے بڑی منتیں کی، آخرکار اس نے کہا کہ خیال رکھنا۔ کہا ہاں۔ بیٹی اور ماں دونوں زیارت کے لیے کربلا گئیں۔ 40 میں زائرین کا قافلہ تھا جو حسین کی غربت پہ رونے کے لیے آیا تھا۔ اب کیفیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کیا کرب ہوگا عزاداروں کے اندر۔ حالت تو یہ ہوتی کہ کسی کو دیکھتے ہیں زائر کو تو پیر دبانا شروع کر دیتے ہیں، جسے کچھ نہیں ملتا ہے زائر حسین تم پر سلام، تم حسین کی مظلومی پہ رونے کے لیے آئے ہو۔ یہ بیٹی ماں کی انگلی پکڑے ہوئے ساتھ جا رہی تھی۔ کسی اثنا میں، ڈاکٹر صاحب میں کیسے عرض کروں، کسی اثنا میں ایک بھیڑ آئی ماتمی دستوں کی۔ 110 اس سے زیادہ ممالک سے لوگ پہنچتے ہیں۔ اس سال تو بحمدللہ آپ کے اسی محمد آباد گونا کے نواسے ہیں عباس مہدی صاحب جو ذی سلام میں اس وقت اچھی عہدے کے اوپر ہے، انہوں نے بھی آنکڑے پیش کیے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آنکڑا صحیح ہے۔ تقریباً 2,11,05,83 لوگ جو حرم عباس علیہ السلام کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق زائرین پہنچے ہیں۔ سلام انشاءاللہ آپ بھی زیارت کے لیے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں بھیڑ جب چلی ہے تو اسی اثنا میں ایک ماتمی بھیڑ جو گئی ہے اس میں بچی کا ماں سے ہاتھ چھوٹ گیا۔ اب سوچو کہ جس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو بچی کے، جس کا باپ بچی کو چاہتا بہت ہو، وہ منع بھی کر رہا تھا نہ لے جاؤ، اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ پردیس ہے، زیارت کرنے آئی ہے، لوگوں کی زبان سمجھ نہیں پاتی، وہ کرے تو کیا کرے؟ آخر کار ماں بے چین ہو گئی۔ ایک مرتبہ مڑ کر کے اس نے حرم عباس کی طرف دیکھا، ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ آواز آئی اماں، ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ آواز آئی اماں، ماں کچھ بولی نہیں۔ عباس کے حرم کی طرف دیکھے کہا غازی میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا، غازی میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا، اے غازی ایک ماں نے کچھ بھی نہ کہا۔ بیٹی پہنچ گئی حسین کی 4 برس کی بیٹی، رخسار پہ تماچے کے نشان، اور یہی ہم نے گریا ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے کلیجہ پڑ جاتا ہے۔ رونے والوں اسی بی بی کا اجڑا ہوا گھر کہ جس کے جنازے آ رہے ہیں۔ ہاں ہاں یہی عزا کا سلیقہ ہے۔ اللہ یہ عزاداری ہے دنیا والوں، آؤ دیکھو وہ پھر جنازے ایک ساتھ آپ کے درمیان 4 جنازے، لاؤ تابوت 4 جنازے آ رہے ہیں۔ آگے آگے غریب باپ کا اکیلا جنازہ گزر گیا، پیچھے پیچھے بیٹوں کے 4 جنازے آ رہے ہیں۔ 2 کربلا والے شہید ہیں، 2 کوفہ والے شہید ہیں۔ اللہ اکبر، خدا جوانوں کو سلامت رکھے۔ اے حسین آقا آپ کی غربت پہ رو رہے ہیں، آپ کی مظلومی پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ دنیا والوں حضرت محمد ابن مسلم، ابراہیم ابن مسلم، جعفر ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم، ہاں ہاں یہ کربلا کی غربت و مظلومی ہے۔ ذرا دیکھو آج اتنا بڑا مجمع رونے کے لیے آیا ہے۔ یہ جنازوں کی کیفیت و صورت دیکھیے، 4 جنازے ہیں جن کا چہلم نہ ہو سکا، جن کا فاتحہ نہ ہو سکا۔ ہونے والوں 4 جنازے گزر گئے، نہیں 5 جنازے۔ آگے آگے غریب باپ کا جنازہ، پیچھے پیچھے بیٹوں کا جنازہ۔ غربت بتاؤں، 2 بیٹے کوفے کے، 2 کربلا کے۔ میں کیسے کہوں آپ سے، حالانکہ اگر وقت لیتا ہوں تو زائرین کو زحمت ہوتی ہے، نہ پڑھوں تو دل نہیں بھرتا۔ 2 بیٹے پتہ ہے مسلم کے کون ہیں؟ یہ دونوں باپ کے مارے جانے۔ بیٹھا لیے نہیں، رہنے دیجیے، انہیں اذیت ہو نہ بیٹھا لیے خدا کے واسطے، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا سجادہ غریب کی سزا یا غریب کی بتا۔ یہ عزادار ہے، حسین غریب پہ رونے کے لیے ہے، انہیں ان کی مرضی پہ چھوڑ دیجیے، نہ بیٹھا لیے نہ کچھ کہیے ان سے، اس لیے کہ سلام اس غریب پر جو اپنی مرضی سے بیٹھنا چاہتا تو اسے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا۔ جاؤ کچھ دیر دھوپ میں کھڑے ہو کے دیکھو کیفیت کیا ہوتی۔ یہی تو وجہ تھی ننھی سی بچی بھیا کے لیے پانی مانگ رہی تھی جسے شمر نے رلایا تھا۔ دنیا والوں مسلم کے بچوں کی کیفیت یہ ہے کہ بابا سے بچھڑ گئے، بابا کی شہادت کی خبر مل گئی، یہ دونوں بچے واپس وطن جانا چاہتے ہیں۔ کسی اثنا میں گھبرائے ہوئے آئے، دن کا اجالا تھا، حالات کی خبر تھی کہ کیا ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھیا اب جب رات کا اندھیرا پھیلے گا تب ہم چلیں گے، کریں کیا؟ کہا ایک درخت ہے اس کی شاخوں پہ بیٹھ جاتے ہیں،
وہ دونوں بچے درخت کی شاخ پہ بیٹھ گئے. ایک بی بی پانی بھرنے کے لیے آئی. اس نے دیکھا دریا کے بہتے ہوئے پانی میں دو چاند جیسی صورتیں ہیں. اس نے دیکھا تو گھبرائے اور سہمے ہوئے بچے بیٹھے تھے. اشارے سے بلایا, دونوں بچے آئے. پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں مدینے کے رہنے والے ہیں. کس کی تلاش ہے؟ کہ گھر جانے کی تلاش ہے, وطن جانا چاہتے ہیں. کس کے بیٹے ہو؟ کہ میرا بابا مارا جا چکا ہے. سمجھ گئی کس کے بیٹے کا؟ مسلم ابن عقیل کے بیٹے. بی بی کا دل بھر آیا. دیکھا چھوٹا بیٹا مسلم کا سہما ہوا تھا, اس کے چہرے پہ گرد پڑی تھی. بی بی نے پانی لیا, چہرے پہ پانی ڈالا. بڑے بھائی کی طرف دیکھ کے چھوٹا بھائی تڑپ گیا. بھائی نے پوچھا کیا ہوا؟ رو کے کہتا اماں کی یاد آ رہی ہے. لئیم کہتا ہم تمہیں قتل کریں گے. چھوٹا بھائی کہتا نہ مارو میرے بھائی کو. بڑا بھائی کہتا ہے نہ مارو میرے چھوٹے بھائی کو. بھائی کے سامنے بھائی کو قتل کر دیا گیا. اللہ اکبر. جائیے زیارت کے لیے, خدا کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے. عزیزو ایک جگہ ہے عراق, زیارت کے لیے جائیے. اس جگہ کا نام ہے مسیب. یہاں پہ علماء موجود ہوئے, اس سے پوچھے گئے یہ مسیب اس جگہ کو مسیب کیوں کہتے ہیں؟ میں نے جب معلوم و دریافت کیا, حالانکہ کتابوں میں نہیں, وہاں جو لوگوں نے بیان کیا کربلا میں بتایا کہ مسیب اس لیے کہتے ہیں کہ جس نے انہیں دفن کیا اس کا نام مسیب تھا. اچھا کیا ہوا؟ کہ اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر دو جسم ہیں جو بغلگیر ہیں. دریا کے ساتھ ایک پردہ پوش بی بی آئی ہوئی ہے, آواز دیتی مسیب. مسیب کھیتی کر رہا تھا. اس نے کہا یہ کون ہے جو میرا نام جانتی ہے؟ کہ آپ میرا نام کیسے جانتی ہو؟ کہ مجھ پہ ایک احسان کر دو. کہ کیا ہوا؟ کہ میرے بچوں کی لاش دریا میں ہے. میں رسول کی بیٹی سے میں تھک گئی ہوں. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے. یہ زہرا ہے جو لاشیں دفن کرنے ہوئی ہے. بی بی تمہارا سوگ ہے. رونے والوں قیامت لیجئے, حضرت عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں. 3 جنازے لو زیارت کے لیے. جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, محمد بن سعید بن عقیل. رونے والوں یہ میری پردادار بہنوں, ذرا دیکھو یہ بطول کا اجڑا ہوا گھر ہے, یہ زہرا کا تاراج چمن ہے جس کے جنازے آ رہے ہیں. ہائے عقیل آپ کو سلام, یہ عزادار رو رہے ہیں. سوگواران امام مظلوم کربلا زینب بھائیوں کی بہن کہلاتی ہے. اللہ بھائی مقتل میں مارے جا رہے ہیں. لیجئے ڈاکٹر صاحب وہ 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی. سوگواروں زینب ہے زینب, خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہم امام مظلوم کربلا کے. وہ سامنے جنازے آ رہے ہیں. اب تک آپ نے جو جنازے اٹھائے ہیں 8 جنازوں کی زیارت کر چکے ہیں آپ. سوگواران امام مظلوم کربلا 8 جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. سوگواروں اب تو ایام عزا کی رخصت ہے, جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. مجھے نہیں پتا اس دیار میں اب عزائے سرکار سید الشہداء کا یہ تمام اتنا بڑا مجمع کا آنا بتا رہا ہے, اتنے بڑے مجمع کا آنا بتا رہا ہے کہ دل نہیں بھرا ہے, دل نہیں بھرا ہے, دل نہیں بھرا ہے ان کا. عزیزوں انشاءاللہ 5 بلور کو شولی کی ہماری ہے, اس میں تو آپ شریک ہوں گے. وہاں بھی 18 بنی ہاشم کی زیارت کرائی جائے گی. جی بھر کر کے رو لینا اور ماتم کر لینا اور کہہ دینا زہرا حق نہیں ادا کر سکے, یہ عزا ہماری زندگی کی آخری عزا نہ ہو. بی بی اتنی حیات اور دے دینا کہ آئندہ سال پھر فلک پہ ہلال محرم دیکھیں. وہ تابوت کا میں انتظار کر رہا ہوں تاکہ زائرین زیارت کر لیں, تو پھر اگلے تابوت لانے کی گزارش کروں. ایک بی بی اور ہے جس سے دعا کرائی جا سکتی ہے, ایک بی بی اور ہے جس سے کہا جا سکتا ہے کہ بی بی حیات کی دعا دے دو. عباس کی ماں ام البنین, عباس کی ماں ام البنین. کائنات میں بہت مائیں دیکھی ہیں لیکن ام البنین جیسی بی بی کو ہمارا سلام ہے. بی بی اپنے بیٹے کے خیرات صدقہ ہمیں حیات کی صورت میں کاسر حیات میں دے دینا بی بی, تاکہ ہم اہتمام میں عزا کر سکیں. محمد آباد گونا کے منتظمین گزارش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا.
رونے والوں، ماں کربلا آئی تھی لیکن یہ ماں کربلا نہ آئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو حسین کے ساتھ رخصت کیا تھا اور یہ کہا تھا، روضہ رسول پہ لے کے گئی تھی، اگر نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی۔ سمجھ رہے نا یہ بی بی کون؟ جوانوں سنو کہ بعد بنت پیغمبر خدا، یعنی رسول کی اکلوتی بیٹی کی رحلت کے بعد، چونکہ رسول کی اکلوتی بیٹی کی خواہش تھی تو حضرت امیر علی نے بی بی ام البنین سے عقد کیا۔ تو جب یہ بی بی بطول کی دہلیز پہ پہنچی تو استقبال کے لیے زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچے دہلیز پہ کھڑے تھے، در کو چوما، آواز دیا، بچوں ماں کہہ کے نہ بلانا، میں اس گھر کی کنیز بن کے آئی ہوں، میں اس گھر کی کنیز بن کے آئی ہوں۔ آپ کا نام فاطمہ تھا، نام کیا تھا؟ بی بی ام البنین کا فاطمہ۔ امیر المومنین علی فاطمہ کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ ایک روز آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی اشک بار علی کی خدمت میں آئیں کہ آقا والی و وارث، میری ایک خواہش ہے کہ وہ کیا کہ آپ مجھے ام البنین کہہ کے نہ بلایا کریں۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ علی آپ مجھے ام البنین کہہ کے نہ بلایا کریں، مجھے آپ فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں، آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ آپ جب مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے تو میں دیکھتی ہوں کہ زینب و ام کلثوم، حسن و حسین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جس بی بی کو حسنین اور زینب و کلثوم کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ ہو، اس نے اپنے بیچوں کو کربلا بھیجا تھا، لیکن قیامت آ گئی جب حسین نے شہادت کی خبر سنی ہے تو تاب ضبط نہ رہا، یہی پوچھتی تھی اتنا بتا دو حسین مارے گئے؟ کہاں بی بی حسین مارے گئے؟ کچھ بولی نہیں ہے، نجف کر رک کر کے خاموش رہی، روتی رہی۔ کبھی بھی کہنا کیا چاہتی کہ حسین مارے گئے؟ کبھی بھی کہنا کیا چاہتی ہے کہ لگتا یہ میرے بیٹوں نے وفا نہ کی؟ کہنا بی بی تیرے بیٹوں نے حق وفا ادا کر دیا، عباس نے میتیں اٹھائی ہے، نوشی بی بی ام البنین کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں۔ سلام ہو ہمارا حضرت محمد ابن علی، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی کے تابوت آ رہے ہیں۔ سلام ہو بی بی ام البنین، سلام ہو ہمارا شہزادی عباس کی ماں پر کہ جس کے وفادار بیٹوں نے حق وفا ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، بی بی ام البنین کے بیٹوں کا ماتم ہو رہا ہے، عزادار کیا خوب استقبال کر رہے ہیں آنسوؤں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، ماں نہ آئی کربلا، مدینے رہ گئی۔ بچوں کی شہادت کی خبر ملی تو بچوں کی قبروں کے نشان بناتی تھی اور یہ کہتی تھی میں تم پہ نہ رہوں گی، میں تمہارا ماتم نہ کروں گی، اس لیے نہ کروں گی، اس لیے نہ کروں گی، تمہاری ماں زندہ ہے، حسین کی ماں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بقی پائنتی آ کے بیٹھ گئی اور آہستہ سے کہتی بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ ناگا قبر زارا سے آواز آئی ہوگی ام البنین، جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ ام البنین، میں نے آواز الاتش پر تمہارے بچوں کو تڑپتے دیکھا ہے۔ ام البنین، تمہارے بیٹے عباس نے بھائیوں کی میتیں اٹھائی ہیں، حسین کو کمر پکڑے دیکھا ہے۔ رونے والوں تھک گئے نہ روتے روتے، اور میں نے بھی وقت آپ کا میرے پاس بس چند لمحے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تبرکات لائیں، مگر زندگی کی کوئی گارنٹی لے گا آئندہ سال آئندہ لمحے کے لیے نہیں، بس دعا ہے کہ مالک کی زندگی ہماری رضا آخری رضا نہ ہو۔ آپ کو پتا زینب غریب ہو گئی ہے، بی بی غریب ہو گئی، زینب غریب ہو گئی، زینب غریب ہو گئی، نہیں سنی نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، زینب غریب ہو گئی ہے۔ ارے جس کا بابا علی جیسا امیر ہو، اس کی بیٹیاں بے مقلا اور چادر بازار ہوئے ہیں، ہاتھ کدھے ہوئے ہیں۔ ہاں غیرتداروں، سنو ایک فقرہ مجھے کہنا ہے، وہ کہنا یہ ہے کہ بی بی زینب واقع کربلا کے بعد آل محمد کے گھروں سے صرف رونے کی آوازیں ہیں، گریے کی آوازیں ہیں۔ عید کا موقع آیا، آل محمد کے گھر سے سسکیوں کی آواز۔ اکیلی زینب تھی جو کبھی لیلا کو سنبھال رہی ہے، کبھی فروہ کو سہارا دے رہی ہے، پورا مدینہ خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، نئے لباس،
मगर कलमा गो नए लिबास में और इसकी हिफाजत करने वालों के घरों से सिसकियों की आवाजें थी। इसी असना में बीबी ज़ैनब ने महसूस किया कि इस वक्त मुझे चलना चाहिए अम्मा उम्मुल बनीन के घर और चल के उनके बच्चों का ताज़ियत देना चाहिए। बीबी ज़ैनब ने बीवियों को हमरा लिया। मेरी तरफ देखिएगा, चंद लम्हों के लिए तड़प जाइएगा। अब जो पहुंची हैं तो जैसे बीबी उम्मुल बनीन के घर वीरान था, खामोशी थी, सन्नाटा था, सुकून था, बेटे मारे जा चुके थे। जैसे ही शहजादियों के कदमों की आहट महसूस की, उम्मुल बनीन की चीख निकल गई, आओ अली की बेटियों, आओ, माँ इस्तेमाल करती है। अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब ने कहा, अम्मा बैठो, हम तुम्हें तुम्हारे बच्चों का पुरसा देने के लिए आए हैं। अम्मा जाफर का पुरसा, अब्दुल्ला अकबर का पुरसा, अम्मा तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का पुरसा। बीबी ज़ैनब पुरसा देती रही, उम्मुल बनीन रोती रही कि इसी असना में ज़ैनब वाक़या करबला बयान कर रही थी कि बीबी उम्मुल बनीन ने अब्बास के बेटे को इशारा किया, फजल को, फजल शहजादियां आई हैं, आज तेरा बाबा होता तो बहुत खुश होता। ए फजल शहजादियां आई हैं, पानी की सबील करो। अब्बास का बेटा समझ गया, दौड़ा हुआ नन्हा शहजादा अब्बास का गया, उसने मश्क उठाई, पानी भरा, लेके शहजादियों की तरफ बढ़ने लगा। ज़ैनब सर झुकाए अपने भाइयों को याद करके रो रही थी कि ज़ैनब ने महसूस किया जैसे किसी कदमों की आहट ज़ैनब की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो बीबी ने सर उठाया तो क्या देखा, अब्बास का बेटा मश्क लिए पानी में नहाया हुआ ज़ैनब की तरफ बढ़ रहा था। ज़ैनब ने कहा, अम्मा रोक लो इसे। मश्क लिया, फराक रुख किया, अब्बास शर्मिंदा न होना, तेरे बेटे ने पानी पहुंचा दिया। अब्बास शर्मिंदा न होना, तेरे बेटे ने पानी पहुंचा दिया। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। रोने वाले जनाजे आ रहे हैं ना, वो ज़ैनब है कि जिसके कलेजे में जख्म है, मगर हाँ उसी बीबी के दो बेटों के जनाजे जब तक मैं नहीं कहूंगा नहीं आएगा। ठहर जाइए, मुझे दो मिसरे पढ़ने हैं, कयामत सुन लीजिए, फिर ताबूत की ज़ियारत करना। बीबी ज़ैनब आवाज दे रही है कि बिन बेटों के कहलाई, ज़ैनब कह रही है बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई मैं, लेकिन बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई मैं नहीं। सुनिए मेरी तरफ, ज़ैनब कह रही है बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई मैं, लेकिन बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब। मोहम्मद माँ रो न सकी, लोसी ज़ैनब के मोहम्मद के चला से मैं यहाँ से देख रहा हूँ ताहत नजर मजमा है और क्या शानदार इस्तेमाल किया है ज़ायरीन ने बीबी ज़ैनब के गरीब बच्चों का। ज़ैनब जब लौट के घर जाएगी, छोटे छोटे मुसल्ले देखेगी तो कहेगी, मोहम्मद ये माँ जिंदा रह के क्या करेगी।
बीबी अपने बच्चों का मातम न कर सकी। दुनिया वालों ज़माने ने ऐसे भाई बहन न देखे। लीजिए सरोसीना पीटिए और मातम कीजिए। बहनों को भाई से कितनी मोहब्बत होती है ये तो आप समझते हैं। और फिर भी अगर किसी बहन का भतीजा हो तो फिर क्या रग़बत होगी। हुसैन सुबह से मैयतें ला रहे थे। ज़ैनब सफ़े मातम बिछाती थी कि इसी असना में एक मैयत आने वाली है जिसे हुसैन मख्तल से ला रहे हैं। कैफियत है कि इसकी उम्र सिर्फ 13 बरस की है, नाजुक बदन है। चचा ने कलेजे से लगा के रखा था। जब भी आता था हुसैन रोते थे। इतना बेचैन था कि बार बार कहता था अम्मू जान महज़र शहादत में मेरा नाम है। हुसैन आवाज देते थे मेरे लाल जब भैया की याद आती है तो तुम्हें देख लेता हूँ। माँ के पास आया कि अम्मा अम्मू जान तो इजाजत नहीं देते। बेटे ने माँ से एक अजीब फिक्रा कह दिया। आवाज दिया अम्मा मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कमरे लाल क्या कि अम्मा सब मक्तल में जा रहे हैं, सबको इज़्ने जिहाद इज़्ने बेगा है। अम्मा जब मैं जाता हूँ अम्मू जान वापस कर देते हैं। ये अम्मा क्या यतीमों की कुर्बानी कबूल नहीं होती? ये अम्मा क्या यतीमों की कुर्बानी कबूल नहीं होती? माँ ने बेटे की कैफियत देखी, पर्दे में मलबूस हुई, आका हुसैन के करीब आई। आवाज दी आका हसन का लाल कासिम बहुत बेचैन है। महज़र शहादत में कहता मेरा नाम नहीं है। आका मैं कुछ कह सकती हूँ? कब बताओ परवाह, बताओ भाभी। आवाज दिया क्या बेवा की कुर्बानी कबूल नहीं होती? अब क्या करे हुसैन? अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने कासिम को कैसे इजाजत दी। नन्ना कासिम याद रखिएगा जितने शहीद मक्तल में गए हैं तो जब जंग करने कोई जंगजू जाता है, कोई सिपाही जाता है तो उसके सारे अदब व आदाब पता है ना, वो ज़िरा वो लिबास वो सब पहने जाते हैं। लेकिन कासिम कुछ नहीं, नाजुक बदन था। वह इतना था कि हुसैन ने गरीबान चार कर दिया था। कासिम ने पूछा होगा चाचा ये गरीबान चाक का बेटा अरब के जंग के उसूल ये हैं कि जब किसी का गरीबान चाक होता है तो पता ये होता है कि ये यतीम है, फिर इसे कोई सताता नहीं है, लाश के टुकड़े नहीं किए जाते हैं। कासिम गया मख्तल में, तलवार जमीन में खत देती हुई जा रही थी। पीछे पीछे हुसैन चले, हमला किया हसन की जान ने। फौजों ने कहा तुम्हें पता है ये कौन है? ये हसन का बेटा है, ऐसे काबू में ना आएगा, इसे हल्का बनाओ। फौजों ने हल्का बनाया, इसे घेरा। अब जो हमला हुआ तो प्यासा था, क्या करता? घोड़े से जमीन पे आया, चचा को आवाज दी, मगर मख्तल में खामोशी थी। हुसैन तलाश कर रहे थे कि कहाँ है मेरी जान कासिम, कहाँ है मेरे भाई की निशानी, कहाँ है? जो बहुत बेचैन था। अब जो तलाश किया तो कासिम कहीं नजर नहीं आया। कमर थामी, आवाज दिया कासिम, कोई जवाब नहीं आया। फौजी हैं, मेरा पढ़ना बहुत आसान है। आवाज दिया कासिम, कोई जवाब न मिला। आवाज दिया कासिम, तुझे ईमान में वक्त आवाज दे रहा है। लाश के टुकड़े मलहम हुए। अल्लाह अकबर। हुसैन ने आवाज दी मेरे लाल आने में देर हो गई। लाश के टुकड़े उठाए, अबा के दामन में रखे। अब हुसैन खेमे की तरफ जा रहे हैं। हाय वो माँ फरवा क्या करेगी? लोशी हसन की जान, कासिम का जनाजा आ रहा है। सलाम हो कासिम पर। कासिम के पीछे पीछे दो जनाजे और हैं। ये हसन के यतीमों के जनाजे हैं। अब्दुल्ला इब्ने हसन, अब्दुल्ला रजी इब्ने हसन।
آقا حسن کا لال قاسم، قاسم کے ساتھ 2 جنازے اور دیکھے آپ نے۔ یہ مولا حسن کے بیٹے ہیں، نام عبداللہ رضی اور عبداللہ اکبر ہے۔ یہ 2 جنازے بھی آپ کے درمیان سے گزر گئے۔ اچم لوگوں کے لیے میں جو سامنے زائرین کھڑے ہیں، آپ تھوڑا ادھر آ جائیں گے اگر مناسب سمجھیں، اور ادھر جو بہنیں بیٹھی ہیں نا پردہ دار، انہیں بیٹھا رہنے دیں گے، اس لیے کہ یہ جو جنازہ آ رہا ہے اس کا لاشا خیمے پہ نہیں گیا تھا۔ حسین کی طاقت، بہنوں کی طاقت عباس۔ میں نے تو مصائب پڑھا، آپ نے سنا ہی نہیں نا کہ لاشا نہیں گیا تھا۔ 2 میتیں خیموں میں نہیں گئی ہیں، ایک عباس کی اور ایک آقا حسین کی۔ غازی نے کہا میری لاش کو لے کے نہ جائیے گا، حسین کی لاشا کوئی پہنچانے والا نہیں تھا، حسین غریب کا لاشا کوئی لے جانے والا نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ میں بھی 1-2 روز پہلے، حالانکہ میں نے رات پٹنہ میں یہ بات کہی کہ میں نے ایک نیوی کا ایک آفیسر رینک کا ایک آفیسر ہے، حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہے، اور یہ بھی تو طے ہے کہ امام حسین پہ رونے والے صرف شیعہ نہیں ہیں، بلکہ جس دل میں انسانیت کا دل ہے وہ رو رہے ہیں۔ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں ہر مذہب و مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان ہونا شرط ہے، انسانیت کا شرط ہے۔ رات میں پٹنہ میں گورنر صاحب تھے جو بہار کے گورنر ہیں، انہوں نے امام حسین کی مظلومیت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں کہ کائنات کا غریب ہے حسین، جسے دنیا کی ہر قوم خراج پیش کر رہی ہے۔ انہوں نے رادھا کرشنن کی مثال دی، ہندوستان کی بڑی بڑی اسکالرز کی مثال دی کہ سب نے امام حسین کو خراج پیش کیا ہے۔ وہ اس کا ایک فقرہ ہے کہ جسے میں سننے کے بعد بہت دیر تک رویا، حالانکہ وہ نیوی کا آفیسر ہے، شیعہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کو اگر رشتوں کی اہمیت پہچاننی ہے تو کربلا کو سمجھنا چاہیے اور کربلا کو محسوس کرنا چاہیے۔ آج دنیا کی مادیت نے انسان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وہ بھائی جو بھائی کی طاقت ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو بھائی اپنے شرٹ اتار کر کے بھائی چھوٹے بھائی کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب اسے خوف محسوس ہوتا ہے تو چھوٹے بھائی کو اٹھا کر کے اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ اسکول بیگ لے کے جا رہا ہوتا ہے تو چھوٹا بھائی کہ بیگ لے کر کے اپنے پاس بڑا بھائی، یہ بڑا بھائی ہے یہ، اس لیے کہ بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی کی اہمیت۔ لیکن یہی جب بڑا ہوتا ہے تو مادیت اسے اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ بھائی بھائی کی محبت پھر محبت نہیں رہ جاتی ہے۔ نہیں عزاداروں، آؤ میں اس نیوی آفیسر کے فقرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین مقتل میں بار بار چراغ گل کرتے تھے اور یہ کہتے تھے جسے جانا ہے چلا جائے۔ زہرا کے لال کو پتا تھا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور یہی کہتے تھے کہ تم بھی یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جسے جانا ہے چلا جائے۔ کئی دفعہ امام مظلوم نے کہا، پھر ایک موقع وہ آیا کہ اگر تمہیں حیا آتی ہے تو لو میں چراغ گل کر دیتا ہوں، میرے بن ہاشم کے ایک بچے کی انگلی پکڑو اور تم چلے جاؤ، مجھے تنہا رہنے دو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین نے 3 دفعہ، یہ میرے فقرے اس آفیسر کے ہیں، وہ کہتا ہے کہ 3 دفعہ حسین نے چراغ کو گل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں سارے انصار بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے حسین چراغ گل کرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے اندر کوئی ہلچل ہوئی ہے، ہلچل ہوئی ہے۔ مگر پتہ ہے آپ کو جب چراغ گل کرتے تھے تو آواز دیتے تھے، عباس چراغ واپس روشن کرو۔ کہ 3 دفعہ یہ کہا ہے، عباس چراغ روشن کرو۔ حسین کو یقین تھا کہ کوئی جائے نہ جائے عباس نہیں جائے گا۔ نہیں، میں نے مسائل پڑھا، آپ نے سنا ہی نہیں ہے کہ عباس نہیں جائے گا۔ عباس پہ اتنا بھروسہ تھا حسین کو، لیکن یہ بھائی ہے، اتنا بھروسہ تھا حسین کو کہ عباس واپس نہ جائے گا، اور ہر بار عباس نے، اب میں یاد دلاؤں آپ کو، جب علم لے کے ترائی سے حسین لوٹ رہے تھے تو کیا کہتے تھے؟ عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، عباس تیرے مرنے سے میری کمر گئی ہے۔ اب تو مجھے ایک فقرہ پڑھنے دیجئے، اس لیے کہ مجھے ابھی آگے بتایا گیا ہے کہ ایک اکیلا جنازہ ہے کہ جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے التش کی آوازیں بلند کرتے ہوئے آئیں گے۔ عباس آج بھی تمہارا جنازہ وہ ترائی پہ رہ گیا تھا، بچے لے کے جنازہ آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ٹھہر جائیے، ابھی نہیں آ رہا، میری طرف دیکھیے، ایک ایک میں آپ کے
کی خدمت میں عزادار کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عباس تمہیں بچوں نے اکیلا نہیں چھوڑا ہے، کل بھی بچے مایوس ہیں لیکن آج یہ عزادار کے بچے ہیں جو آواز دے رہے ہیں عباس تمہاری غیرت کو سلام، تمہاری وفا کو سلام۔ یہ فکرہ میں کہا کرتا ہوں اور اس وقت کہہ دوں، حالانکہ آپ کے ذہن نشین ہے، آپ کو پتا ہے بہت آسان ہے کہہ دینا کہ خیموں کو آگ لگ گئی تھی، بہت آسان ہے کہہ دینا کہ خیموں سے دھواں اٹھ رہا تھا، بہت آسان ہے کہہ دینا کہ بچے ایسے بکھر گئے تھے۔ کسی گھر کو جلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ حالانکہ یہ وہ ہے کہ جنہیں سورج نے ننگے سر نہ دیکھا ہو، اور وہ جلتے ہوئے خیمے میں کرے تو کیا کرے؟ جل کے مر جائیں؟ ساری بیویاں آئیں سجاد کے قریب، سجاد مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلے؟ کہ اسی ہنگامے میں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس خیمے سے ایک گھبرایا ہوا بہت چھوٹا سا بچہ باہر نکلا، اسے کسی چیز کی تلاش تھی۔ میں سمجھا کسی چیز کی تلاش ہے، کوئی نہیں تھا اس کا اپنا، کس سے کہتا؟ میں اس کے قبیہ میں نے پوچھا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا اے عرب مجھ پہ ایک احسان کر دے۔ کہا کیا؟ کہ مجھے فرات کا راستہ بتا دے، مجھے فرات کا راستہ بتا دے۔ کہ فرات کہاں؟ ہاں کہ مجھے یقین آ گیا کہ یہ بچہ شاید پیاسا بہت ہے، اسے پانی چاہیے ہوگا، اسی لیے یہ فرات کا راستہ پوچھ رہا ہے۔ میں نے اس بچے سے کہا کہ وہ رہا فرات کا راستہ، کہ وہ دوڑتا ہوا فرات کی طرف۔ میرا پڑھنا بہت آسان ہے بابو، میری مجبوری ہے کہ میں نہیں رو سکتا۔ اس نے کہا کہ فرات کا راستہ کا وہ بچے کی کیفیت یہ تھی کہ پیاس سے اتنا نڈھال تھا کہ وہ پیر کہیں رکھتا تھا، پیر کہیں پڑتے تھے، وہ گھبرایا ہوا فرات کی طرف جا رہا تھا اور اتنی تیز جانا چاہتا تھا حالانکہ وہ تیز جا نہیں پا رہا تھا کہ اب میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ پیاسا بہت ہے، یہ پانی پیے گا۔ کہ مجھے بھی تشویش ہوئی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا، مگر میں نے تو عجیب منظر دیکھا کہ جلتے ہوئے خیموں سے باہر آنے والا یہ بچہ، صبح سے میتیں دیکھنے والا یہ بچہ، یہ پیاسا بچہ، اس نے تو پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، اس نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا اسے پانی کی نہیں کسی اور چیز کی تلاش ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ بڑی تیزی سے تلاش کر رہا تھا کہ میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک روشنی اور چمک آ گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسے جس چیز کی تلاش تھی وہ مل گیا۔ میں نے دیکھا بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا گیا، ترائی پہ ایک لاشا تھا جس کے بازو غلط ہو چکے تھے، اس لاشے کو ہلاتا تھا، کہتا تھا باز اٹھو اٹھو باز، چلو سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، اٹھو باز چادریں چھن رہی ہیں، اٹھو باز خیمے جل رہے ہیں، اٹھو باز چلو۔ بچے کو بھی پتا تھا کہ باز چلو بچا سکینہ کو، چلو خیموں کو بچا لو، چلو سیدانیوں کی چادریں چھن رہی ہیں، لو آ گیا عوام، آ گیا جنازہ، آ گیا بچوں کی آواز، دیتی تھی صدا زینب روے، ارے کیا اسی کے لیے ساتھ بہن تھی آئی، آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی، پھر پلٹ کر پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر، بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا،
کانوں سے بہر سلام ہو ہمارا غازی تم ترائی پہ سو گئے، بہنوں کا انتظار رہ گیا۔ اے غازی، جب سے زینب نے سنا ہے کہ تم ترائی پہ سو گئے ہو، علی کی بیٹی مڑ کے ترائی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ عباس، زینب نے بہنوں کو جمع کیا ہے، مخدرات عصمت و طہارت کو، اور تمہاری شہزادی کہہ رہی ہے بیویوں معاف کر دینا، اب میں چادر کی زمانت واپس لیتی ہوں، میرا شیر ترائی پہ سو گیا ہے۔ عباس، بہت یاد کریں گی میں نے تمہیں، کائنات میں ایسا بھائی نہیں سو گواروں، پتا تو ہے آپ کو۔ دعا کیجئے کہ آپ کربلا جائیے۔ میں ایک مصائب کی فقرہ پڑھتا ہوں، حالانکہ مجھے جوان جو ملتے ہیں محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کبھی کبھی کوشش کیا کیجئے کہ مصائب میں یہ فقرہ پڑھ دیا کیونکہ جانے کو اس کی کیفیت بڑی عجیب سی ہے، اور میں اس فقرے کو اس لیے بھی پڑھے دیتا ہوں تاکہ زائرین کہ شاید تڑپ کے روئے تو دعا بھی کر لیں کہ مالک آپ کو کربلا جانے کو کہے۔ ابھی آپ نے دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا نا، علم جا رہا تھا، خیر آپ تو رو رہے تھے، آپ احساس کی دنیا میں تھے، آپ نے بچوں کی آواز سنی تھی، ہائے پیاس کے۔ ان بچوں نے مجلسوں میں سنا ہے کہ عباس کا جب علم جا رہا تھا تو وہ بچے پیاسے تھے، مشق لیے بیٹھے تھے، علم آیا تو بچے خاموش ہو گئے۔ آج بھی جب علم آتا ہے تو بچے ایسے ہی آواز بلند کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جسے میں نے بہت پڑھا ہے، حالانکہ میں نے ایک خطیب سے سنا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب زائروں کا قافلہ پہنچا تھا کربلا تو اس خوش نصیب قافلے میں قافلہ تھا جسے اجازت مل گئی تھی سرداب میں غازی کی تربت کی، اصل تربت کی زیارت کرنے کی۔ تو جب وہ گئے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، روتے جاتے تھے، اپنے قسمت پہ ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے کہ ہم وہ زائر ہیں کہ جی ہم موقع مل گیا۔ صبح نامدیار ہوئی تو قافلہ پورے پروٹوکول کے ساتھ عباس غازی کے سرداب اس تربت کے اصل تربت پہ لے جایا گیا۔ تو زائروں نے جب دیکھا تو بہت پھوٹ کے روئے، حالانکہ صدیاں گزر گئی ہیں کربلا کے واقعے کو۔ جب ان کی کیفیت یہ تھی تو ان بہنوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وجہ غازی کی چھوٹی سی تربت تھی، اس لیے کہ سجاد نے لاش کے ٹکڑوں کو دفن کیا تھا۔ عزیزوں، جب وہ پہنچے تو دیکھا پانی طواف کر رہا ہے، تو اس میں ایک زائر کو اللہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے اپنے پاس سے پانی کی بوتل نکالی، اس میں پانی رکھ لیا، اور زائروں کی نظر پڑ گئی۔ اس وقت تو سب روتے رہے۔ جب وہ قافلہ لوٹ کے ہوٹل پہنچا ہے تو وہاں پہ ایک بھیڑ لگ گئی لوگوں کی۔ وہ بھیڑ اس لیے لگی کہ یہ بات پھیل گئی کہ وہ پانی لے کر کے آیا ہے، تو ہر زائر چاہتا تھا تھوڑا سا پانی مل جائے، تو ایک اس کے پاس جاتا اور کہتا بھائی پانی دے دو۔ وہ چیخ مار کے روتا، کہتا نہیں پانی نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے۔ جو جاتا ہے کہتا پانی نہیں دیں گے، جو پانی مانگتا ہے کہتا پانی نہیں دیں گے۔ آخر کار اس کا دل بھر آیا، اس نے کہا زائروں مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہو، کیوں کہتے ہو میں پانی دے دوں، حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ میں پانی نہیں دوں گا۔ دیکھو میں پانی کو منع نہیں کرتا، میں پانی نہیں دوں گا، وجہ پوچھو کہ کیوں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں، تو وہ رو کے کہتا تمہیں پتا ہے میں یہاں سے کہاں جاؤں گا؟ کہاں جاؤ گے؟ کہ میں یہاں سے لوٹ کے شام جاؤں گا، حسین کی بیٹی کی تربت پہ، اور پانی میں جا کے کہوں گا شہزادی چچا نے پانی بھی جو ہے زائر پانی لے کے آئے۔ ہاں یہی وقت گری ہے رونے والوں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہ عزاداروں کی کیفیت یہ ہے تو کربلا کے وارثوں کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ جب آپ کی کیفیت یہ ہے تو میں اگر آپ سے اسی بیچ میں کہہ دوں کہ عباس غازی پہ رونے والوں، حسین کی غربت اور عباس کی غربت پہ رونے والوں، ذرا وہ دیکھو حسین کے 18 برس کے یوسف کا جنازہ آ رہا ہے۔ ارے میرا پڑھنا بہت آسان ہے کہ سب پہ کیا گزر گئی یہ سب کو پتا ہے، کس پہ کیا گزر گئی سب نے کہیں نہ کہیں اظہار کیا۔ لیکن اگر لائق بیٹا ہوتا ہے تو باپ کی کیفیت کو دیکھ کے گھٹ گھٹ کے روتا ہے۔ بابا کی کیفیت کیا تھی یہ کوئی اکبر سے پوچھے، اکبر کو احساس تھا کہ میرا بابا پیاسا کتنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا اکبر نے پیاس کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اکبر چاہتا یہ تھا کہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ میرا غریب باپ جو مجھے سے اٹھا رہا ہے اس کی پیاس کی کیفیت کیا ہے۔ آواز دیا بابا، حسین نے کہا اپنے زبان میں میرے ذہن میں دے دو۔ اکبر کی چیخ نکل گئی، آواز دیا بابا تمہاری زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر،
کہ زمانے کو پتہ چل جائے حسین کتنا پیاسا ہے۔ میں ایک فقرہ جو بہت رلاتا ہے، اکبر جب خیمے سے جانے لگے تو بیویاں رخصت کر رہی تھی۔ کربلا کے کچھ شہید ایسے ہیں جس میں سے اکبر وہ ہے جو کئی دفعہ خیمے سے باہر نکلا ہے، ہر بار حسین نے واپس کر دیا، اکبر واپس چلے جاؤ، میری کوئی بہن مر جائے گی، کوئی پردہ مر جائے گی۔ اکبر روتا ہوا جاتا تھا۔ وقت نہیں ہے جو میں اکبر کی رخصت شہادت پڑھوں، میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اکبر جب گھوڑے پہ سوار ہوا جانا چاہتا تھا تو بابا کے قریب گیا، بیویاں خیمے کے در پہ کھڑی تھی، 18 سال جس نے پالا تھا وہ زینب بھی کھڑی تھی۔ کیا دیکھا؟ اکبر باپ سے کچھ کہتا ہے، حسین چیخ مار کے روئے۔ میرا پڑھنا بہت آسان ہے، جوانوں محسوس کرنا، خدا کرے تمہارے سر پہ تمہاری ماں کا سایہ سلامت رہے۔ جن کی مائیں گزر گئی ان بچوں سے پوچھو ماں کس درد کا نام ہے، دعائیں کرتی ہے۔ بیٹا بھی چاہتا ہے اگر ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو کہتا ہے خبردار سب کو بتانا، میری ماں کو نہ بتانا، اس لیے کہ ماں ہے وہ زخم برداشت نہ کر سکے گی۔ لیکن تم جب ماتمی دستوں سے خون میں نہائے ہوئے آتے ہو، کبھی ماں نے کوئی شکایت کی نہیں کی ہے، اس لیے کہ راتوں کی تاریکی میں جب تم تھک کے سو جاتے ہو تو وہ کربلا کا رخ کرے کہ مولا میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، تیرے اکبر کا ماتم کر کے اللہ اکبر۔ رونے والے اکبر نے کانوں میں کچھ کہا، حسین جیسا ثابت چیخ مار کے رویا، آواز دیا۔ حسین جب خیمے پہ آئے، بہن نے پوچھا بھیا تمہیں زینب کے حق کا واسطہ اتنا بتا دو جسے میں نے 18 سال پالا ہے، اور جب مقتل کو جاتا تھا تو تم سے کیا کہتا تھا؟ حسین نے آواز دی بہن یہ کربلا ہے، طریقہ بدل گیا ہے، اس لیے کہ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے، یہاں بیٹا مرنے کو جاتا تھا باپ سے وصیت کرتا تھا۔ کہ بھیا بتاؤ میں کہتا کیا تھا؟ کہ بابا اگر میں لوٹ کے نہ آ سکوں تو میرے 2 مائیں ہیں، ایک پالنے والی ہے اور ایک لیلا میری ماں ہے، بابا فوراً میری لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا، میری ماں کو آہستہ آہستہ خبر ملے مائیں مر جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا حسین آقا کہا کیا؟ اس وقت کیا ہوگا جب نیزے پہ اکبر کا سر ہوگا؟ شام کی عورتیں کہہ گی کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اے میری پردہ بہنوں، تمہارے بھائی پردیس میں ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے۔ شغرا کا پردیسی بھائی مارا گیا ہے، بہن سامان سفر لیے انتظار کر رہی ہے، صحرا نہیں، سینے پہ برشی ٹوٹی ہے، لوشی کی میت آ رہی ہے، آئے غریب باپ اکیلے میت لے کے آ رہا ہے۔ سلام اکبر، سلام
बेटा, करबला का 18 बरस का अली जो रोता हुआ प्यासा मख्तल में गया। हुसैन अकेले मैयत लेके खेमे के दर पे आए। अच्छा हुआ अब्बास जो आपने पहले जामे शहादत नोश कर ली थी, वरना अकबर की मैयत देखी न जाती। बेटा सीने पे बर्छी खाए हुए बाप से जख्म छुपा रहा था। गरीब बाप बेटे की मैयत के करीब जा रहा था। आपको पता है, उलमा बयान करते कि हुसैन जब पहुंचे तो आवाज दी, अकबर मेरे लाल आवाज दो अकबर। अकबर ने आवाज दी। हुसैन मैयत के करीब पहुंचते पहुंचते 3 मरतबा खाके करबला को उठाया है, चेहरे पे डाली, आंखों से खाक साफ की कहाँ हुआ अकबर। देखा बेटा खून में नहाया हुआ, खून की छींटें पड़ी थी चेहरे पर। आवाज दी, अकबर तुम्हारे चेहरे पे ये खून की छींटें कैसी हैं मेरे लाल। आवाज दी, बाबा करीब आओ, इतना बताओ आपके चेहरे पे खाक कितनी है। बाबा कहाँ कहाँ गिरते पड़ते आए हो बाबा, कहाँ कहाँ ठोकरें खाते आए हो बाबा। मर जाने का मकाम है दुनिया वालों। अभी तो आपने 18 बरस के अकबर की शहादत सुनी है तो आपकी कैफियत ये हो गई, और जब आप 6 महीने वाले अली को देखेंगे तो क्या करेगा। आप 6 महीने के अली को देखेंगे, उसकी शहादत का जिक्र सुनेंगे तो क्या करेंगे। दुनिया की हर कौम इस नन्हे मुजाहिद को सलाम कर रही है, इसलिए कि 17 दिन का था तो मदीने में था, चला करबला आया तो 6 महीने का हुआ। शायर ने मसाइब की कैफियत रकम कर दी। महसूस करो तो बहुत रोइएगा, असगर की सारी उम्र सफर में गुजर गई। ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला। मैदान मक्तल में सवाल आप करने गया तो गर्दन पे तीर मारा गया। अजीजों कैफियत होती है, मुझे नहीं पता इस वक्त यहाँ पर मौजा शाह दवैत के लोग मौजूद होंगे जिनके यहाँ जुलूस अरबईन 21 सफर को होता है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कसरत से मोमिनीन जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने ज़ियारत की है। देखिए हर आदमी चाहता है कि जुलूस में गिरिया हो, मोमिनीन की शिरकत हो। आप अक्सर देखते होंगे जैसे माइक पे खड़े हो तो हर आदमी दौड़ता, भाई एक बार जाके मेरे यहाँ के इत्माम का ऐलान कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए। क्यों? वो यही चाहते हैं कि ज़ायरीन कसरत से हमारे यहाँ हैं। अजीजों 21 सफर को, हालांकि वक्त बहुत कम था, देर हो गई थी, और उस दिन हम चूंकि भारत देश में रहते हैं तो हमें सनातन धर्म के संस्कारों का भी सम्मान है, उनकी आस्थाओं का भी सम्मान है। जन्माष्टमी की वजह से ताखीर हुई, लेकिन मैं जब वहां से आया तो मुझे किसी ने वहां से एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी। मैं इस शहीद की शहादत नहीं पढ़ने जा रहा, रुखसत भी नहीं पढ़ने जा रहा। वहां से किसी ने मुझे छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी। किसी ने क्या, उसे शादवी थी, जवान ने मुझे भेजी। उस वीडियो क्लिप को जो मैंने देखा, बहुत देर तक ताबे ज़ब्त न रही। देखें, एहसास बहुत बड़ी चीज है। और हुसैन असगर को लेही से लिए गए थे मख्तल में, ताकि बाबा की मजलूमियत को दुनिया तक ये बेशीर पहुंचा दे। इसलिए कि क्या मख्तल में साहिब औलाद न थे, बाप पानी मांग रहा था। कितना पानी चाहिए था? एक ही कतरा तो पानी चाहिए था। आपको पता है, मैं तो अक्सर कहता हूँ हमारे हिंदुस्तान के, हमारे हिंदू भाई के घराने की हमारी हिंदू बहनें जो पानी और शरबत लिए 10 मुहर्रम को बैठी रहती है और ये कहती है बच्चे को कितना पानी चाहिए था। हमने पूछा, बीबी बहनों तुम क्यों बैठी रहती हो? वो कहती, जब से सुना है कि बाबा हुसैन का 6 महीने का बच्चा प्यासा मारा गया, बर्दाश्त नहीं होता। हम ये जल अर्पण करने ताबूत निकल रहे थे। मैंने देखा किसी ने नजर पड़ गई होगी, उसने कैमरे को उस बच्चे पे फोकस कर दिया है। एक 5 या 6 साल का बच्चा है, ताबूत निकल रहे हैं, वो यूं हाथ यूं करता था और ताबूत को सलाम करता था। भीड़ बहुत नहीं जा पा रहा था, मेरी तरफ देखिएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। वो यूं हाथ करता था, सलाम करता था। पूरा कैमरा में आप चाहिएगा तो मैं क्लिप आपको भेज दूंगा। वो यूं हाथ करता है, सलाम करता है, सलाम करता है, कैमरा फोकस है। एक मतलब वो उसका हाथ रुक गया है, बड़े गौर से देख रहे हैं।
اور اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ دیکھیں کبھی کبھی بچے جب بہت زیادہ تکلیف اور ذلت میں ہوتے ہیں اپنی بات نہیں کہہ پاتے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بچہ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ میں نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا، اچانک کیا ایسا دیکھ لیا اس نے کہ اس کے اندر تاب ضبط نہ رہی۔ اب جو میں نے دیکھا کہ کیمرہ گھوم گیا ہے، کیا دیکھا اصغر کا جھولا نکل رہا تھا۔ شاید یہ بچہ 6 سال کا کہہ رہا ہے اصغر تم جیسے بھی شہید کیے جاتے ہیں، نوسی بشیر کا جھولا آ رہا ہے، سلام بندے مجاہد۔ بات کی کیفیت کیا رہی ہوگی نہیں پتا، ماں نے استغفار کیسے کیا ہوگا نہیں پتا، مگر دنیا بچے رو رہے ہیں اے اصغر بشیر تمہارے ننے کم سے میں پھٹتا ہے تم جا رات ایسا لگتا ہے مجھے جھولے میں تم موجود ہو، اس تصور میں جھلاتی ہوں میں جھولا رات دل خون لاحق شغل جب منہ پر ملا بے شیر کا عیش روتا تھا زمین کرتی تھی گریا رات دل۔ کیسے کرے در بدر پھرتا رہا شہدا قبیلہ رات دل ہے رباب خواست بن کے لب پہ لوح رات دل۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، اتنا بڑا مجمع جھولے کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ، عزاداروں کا یہ سلام اس غریب باپ کو ہے کہ جو ننھی سی میت لیے خیمے کے در پہ بڑھ رہا تھا۔ مجھ سے بھی آگے کہا ہے کہ بی بی سکینہ کا مسائب پڑھ دو، حالانکہ اعلان 4 بجے کا ہے کہ 4 بجے انشاءاللہ اس اہتمام کو 3:48 ہو رہے ہیں، اور اسی بیچ میں اس اہتمام کو اختتامی منزل تک پہنچنا ہے۔ بی بی سکینہ کا ذکر کیا ہے، اصغر کے مارے جانے کے بعد ایک فقرہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیں گھر میں سب سے زیادہ کسی واقعات کا اثر کسی پر پڑتا ہے تو وہ بچوں پہ پڑتا ہے، اور نہ کہ نازوں سے پلا ہوا ہو۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ سکینہ کتنے نازوں کی پلی ہوئی ہے، بابا کے سینے پہ سوتی تھی، چچا کی آغوش میں رہتی تھی، جس کا اکبر جیسا بھائی تھا، جس کے اونا محمد جیسے بھائی ہوں، جس کا قاسم جیسا بھائی ہو، جو بنی ہاشم کے حلقے میں ہو، وہ کتنی غریب ہو گئی۔ ایک فقرہ اپنی پردہ بہنوں تک اس تعمیل کی حکم کرتے ہوئے صرف ایک اشارہ کرتا ہوں۔ عزیزوں، اکثر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ بچوں کی زبان سب سے زیادہ گھر میں اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے۔ بچے زبان کھولے بھی نہیں، اگر آنکھوں سے بھی اشارہ کرتے ہیں تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ چاہتا کیا ہے۔ زندان شام
मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं। भैया ऐसा महसूस होता है कोई अनजाना खौफ और अनजाना डर है जो सकीना को बेचैन किए रहता है। आपको खबर है ना कि रातों की तारीकी में जिस बीबी का बिस्तर जिंदान की खाक थी, वो रातों को अक्सर चौंक के उठ जाया करती थी। खुदा लानत करे शिमर पर जिसने बीबी के रुखसार पर तमाचे मारे हैं। सहमीवी अब्बास की भतीजी चौंक के उठ जाया करती थी। अजीजों, वो वक्त करीब आ गया जब सकीना को महसूस हुआ कि यही जिंदान अब मेरा हिस्सा बनने वाला है, मुझे इसी जिंदान में रह जाना है। अब तो उसने कहना भी छोड़ दिया कि भैया ये परिंदे घर जा रहे हैं, हमारा भी अपना घर है, कैदियों का भी अपना घर है। मैं एक फिक्रा कहना शुरू किया, बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। अजीजों, माँ से बातें शुरू ही होगी। सकीना ने इशारों में माँ से कहा होगा, अम्मा मैं अगर मर जाऊं तो मुझे कब्र मिलेगी। बाबा का लाशा तो बेकफन पड़ा रहा। अम्मा ने सुनिए कयामत है, अम्मा मुझे कब्र मिलेगी, अम्मा मैं कब्र में सुला दी जाऊंगी। तो अम्मा अब तो कब्र में भी डर लगता है। नहीं, आपने मसाइब सुना, अम्मा अब तो कब्र में भी डर महसूस होता है जब से देखा है कि भैया असगर को कब्र से बाहर निकाला गया। अम्मा वो तो 6 महीने का था, मैं तो 4 बरस की हूँ। अम्मा मैं तो बाबा के सीने पर सोती थी। ए अम्मा जाना तो ये कह के जाना, जिंदान में शिमर ना आने पाए, वरना सकीना तुर्बत में भी महफूज है। अल्लाह अकबर। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय हमें इमाम मजलूम करबला के। लोसो गवारों जरा उस तरफ देखो, वो आ रहा है जो बाबा को अपने पुष्प पे बिठाल के ले गया था। वो आ रहा है कि जिसने अपनी पेशानी पे खून मला है। वो आ रहा है कि जिससे सकीना कहती थी न जा मेरे बाबा को मख्तल की तरफ, मैं किसके सीने पे सोऊंगी। हुसैन मैदान मख्तल में गए, जंग किया, फौजें कूफे से टकराई। एक मरतबा जमीने करबला को जलजला आया, सियाम दिया चली, किसी के टापों की आहट बीबी ने महसूस की, देखा रहवार आया है, गले डाल दी बाहें, आवाज दिया है मेरे बाबा के जुल्जला। लहू में लेट के आए हैं जुल्जला, समझी सकीना बाबा को लाया है जुल्जला। दुनिया वालों, हुसैन गरीब की शहादत की खबर लेके आया है। बड़ी कोशिश की इसने कि जहरा के लाल पे होने वाले हमलों को, कई यजीदी फौज के सिपाहियों को फिन्नार हलाक किया इसने। उसके बाद ये तीर निकालता था और अपने बेजबानी में कहता था, मेरे शहसवार आओ मैं आपको खेमे तक पहुंचा दूं, बेटी इंतजार कर रही है। आवाज देता था, ए मेरे शहसवार बीबियां इंतजार कर रही हैं। ये आवाज देता था कि यजीदी फौज ने देखा कि ये काबू में नहीं आता है, कि हमला करो इस पे, टूट पड़ो इस पे, ये ऐसे काबू में ना आएगा। खुदा लानत करे, उमर साद कहता है खबरदार इस पे हमला न करना, तीर न चलाना, हमला न करना। सिपाहियों ने पूछा क्यों? कि तुम्हें पता नहीं कि ये रसूल की सवारी है? नहीं सुना आपने, मसाइब पढ़ा है। मलून रसूल की सवारी का इतना ख्याल जिसकी नाज बर्दारी पैगंबर ने की थी, तुमने पत्थर मारा, नेजा मारा, तीर मारा, हाय सुबह से मैयतें उठा रहा है, तुमने किसे गर्दन ज़िबा करना चाहा। अरे कयामत तो कब आ गई कि जब कुंद खंजर पे फेरने की बात आई तो हुआ यूं कि काज़ा देखो हुसैन जिंदा है या नहीं जिंदा है, इसलिए कि हुसैन ने भी अभी हमला किया था, हुसैन ने अभी
بہن کے سامنے کسے گرا حسین کسے ارے زمین پہ سے گرے دل لگی تھی زینب زمین پہ سے گرے دل لگی تھی ارے جب اس کے سامنے کاٹا گیا حسین کسے جب اس کے سامنے بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب میں تمام آئے ہوئے زائرین کا منتظمین کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے انجمن ہے ماتمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں تمامی ماتمی دستے یہاں سے اپنے اپنے ماتمی حلقے کے ساتھ صدائے ماتم بلند کر سکتے ہوئے جلوس کو تمام منزل تک لے چلیں گے جہاں فقط ایک الوداعی نوحہ ہونا ہے جسے ڈاکٹر آفتاب صاحب ہم نواب ماتمی دستہ انجمن سجادیہ جلال پور ماتمی دستہ پیش کرے گا ڈاکٹر آفتاب صاحب ہم نواب ماتمی دستہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم دعا آئے ہوئے زائرین کا شکریہ مومنین کرام